السلام علیکم، ارسا فاطمہ کے چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آج دن کی شروعات ہوتی ہے چائے اور باسی روٹی۔ میں نے تھوڑا سا مکھن لگا لیا کیونکہ یوں تو باسی روٹی کھائی بھی نہیں جاتی ہے، اور یہ 3 بسکٹ کھا لیے تھے۔ کھا پی کے ہم آ گئے تھے یہاں کچن میں، اور پھر میں نے یہاں پہ چھیلے تھے آلو، اور یہ رکھا ہے بھگونا۔ یہ میں سوچی کہ بریانی بن رہی ہے، تو یہاں پہ کچھ نہیں بن رہا ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بنے گا۔ اور میں نے یہاں پہ کر لیا تھا آلو کی تیاری، اور یہ جو میں آلو بنانے جا رہی تھی تو میں نے بعد میں دیکھا ارے یار اس میں تو تیل ہی نہیں ہے۔ تو جتنا بھی تیل تھا میرے پاس، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جتنا ہے اس میں ہی کام چلاتے ہیں، کیونکہ جہاں سے ہم تیل منگاتے ہیں نا انہیں ایک دن پہلے فون کرنا پڑتا ہے، وہ پھر بعد میں آتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرے آلو لے لیے تھے 500 گرام سے، تھوڑے سے زیادہ تھے کیونکہ مجھے یہ آلو بہت زیادہ پسند ہے۔ نان ویج کھاتی ہوں، مطلب کھاتی ہوں اتنا بھی نہیں کھاتی ہوں، لیکن ویج زیادہ شوقین سے کھاتی ہوں۔ تو میں نے یہاں پہ تیل میں ڈال دیا تھا زیرہ، اور ڈال دی تھی پھر پیاز۔ یہ جو میں آلو بنا رہی ہوں نا، یہ بالکل گاؤں کے اسٹائل کے آلو ہیں، پر اس میں تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی۔ جو یہ آلو تھے نا، یہ بالکل وائٹ والے آلو تھے، تو یہ اتنے اچھے نہیں بنتے، لیکن یہ دیسی ہوتے ہیں، تو آپ لوگ چاہیں تو لال آلو بھی یوز کر سکتے ہو، اس کی تو پھر مزہ ہی آ جانی ہے۔ تو ابھی جو آلو اویلیبل ہے وہی بنا رہی ہیں۔ پیاز کو ہمیں تھوڑا سا لال کرنا ہے، پھر ڈال دینا ہے ٹماٹر۔ لال ٹماٹر یوز نہیں کرنا ہے، کچے ٹماٹر ہمیشہ ہی سے کہتی ہوں کہ اس میں ٹیسٹ اور ٹیکسچر بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ڈال دیا میں نے ٹماٹر اور پیاز، اور پھر ڈال دیا نمک، کیونکہ ٹماٹر کو گلانا تھا۔ اور یہ میری گھر کی پسی مرچ ہے، تو اس میں زیادہ کلر نہیں ہوتا، تو میں یہاں پہ لال کشمیری لال مرچ یوز کروں گی، تاکہ دکھنے میں بھی تو چیز اچھی ہونی چاہیے نا، کیونکہ آپ جتنا بھی ٹیسٹی بنا لو، اگر دکھنے میں اچھا نہیں تو لوگ سوچتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں نے مرچیں ڈال کر آلو کو نا کم سے کم 10 منٹ تک میں نے اسے بھولا تھا۔ بھونتے بھونتے میری ویڈیو بھی چلتی رہی تھی۔ یہ آلو میری نانی بناتی تھی، وہ اتنا اچھا کھانا بناتی تھی نا، لیکن ابھی وہ اتنا بیمار ہو چکی ہیں کہ وہ جلدی چل بھی نہیں پاتی، تو پلیز ان کے لیے دعا کریے گا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ پھر میری مما یہ آلو بناتی تھی، مجھے اور میری ممی کو یہ آلو بہت زیادہ پسند ہے، اور میرے بھائی کو یہ آلو بالکل پسند نہیں، اسے کھائے بھی نہیں جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میری سسٹر کی جو شادی ہوئی نا، تو اس کے ہسبینڈ کو بھی یہ آلو جب میری سسٹر نے بنا کے کھلائے نا، تو اسے بھی بڑے پسند آ گئے۔ تو یہ آلو کو ارہر ماش کی دال کے ساتھ کھائیے تو بہت اچھے ہیں۔ میرا بھی سارا کام پڑا تھا، کیونکہ سب سے پہلے میں کھانا بناتی ہوں، کیونکہ انسان کو بھوک نا کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، کبھی بھی لگ سکتی ہے۔ میری ممی بی پی کی پرابلم ہے، تو ان کو کبھی کبھی بھوک لگ جاتی ہے، اور اتنی بھوک لگ جاتی ہے نا کہ وہ ہم سب پہ چلانے لگتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جب زیادہ بھوک لگتی ہے نا، تو وہ انسان چلاتا ہے، ڈانٹتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا سب سے پہلے میں کھانا بنا لیتی ہوں، اور وہاں پہ میں نے 2 سیٹی دلا دی تھی، اور پھر ممی نے کہا چلو تم بھی کچھ کھا لیا کرو، کھاتے کھاتے کام کیا کرو، میری امی ہمیشہ سے کہتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے کھا لیا تھا خربوزہ، بہت میٹھا خربوزہ تھا۔ پھر نماز پڑھ کے سب کچھ فری ہو کے میں یہاں کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی، اور میں ہمیشہ کوئی بھی پلیٹ میں کھانا کھا لیتی ہوں، کڑھائی میں، پتیلی میں، فرائی پین میں، مطلب مجھے ضروری نہیں اچھی چیزیں ملے۔ تو جو تھا میں نے اس میں الحمدللہ کھانا ہم نے اور ممی نے کھا لیا تھا۔ تھوڑا سا دہی بنا لیا تھا بھائی کے لیے، کیونکہ وہ آلو نہیں کھاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ میں نے کھا لی تھی جلیبی۔ یہاں پہ دہی جو جلیبی کے لیے آیا تھا نا، وہ میں نے کھانے کے ساتھ کھا لیا تھا۔ اور پھر ہم بالکل بھی لیٹے نہیں تھے، کیونکہ میں نے یہاں پہ املی بھی پکانے کے لیے رکھی تھی، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی کر لیتے ہیں، پھر آرام سے لیٹتے ہیں، اس میں کتنا ٹائم لگنا ہے۔ لیکن سچ بتاؤں نا، اس میں مجھے یہ پروسیس کرتے کرتے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ممی کی ڈانٹ بھی پڑ گئی کہ کھانا کھا کے آرام کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں۔ پھر میں نے ساری چیزوں کو ایسے ڈبے میں باکس کر لیا تھا، اور ممی نے میرا فون لے لیا تھا، کیونکہ ان کو اپنی بہن سے باتیں کرنی تھی، اس لیے شوٹ نہیں کر پائے۔ پھر کھا کے ہم لیٹ گئے، اور پھر میں 1 گھنٹہ لیٹی ہوں، پھر میں اٹھ گئی۔ میں نے کہا چلو کچھ سلتے ہیں، اور یہ جو میں سوٹ سل رہی ہوں نا، یہ میں اپنے بقرعید کے لیے سل رہی ہوں۔ میں اتنی زیادہ خوش ہوں بقرعید کے لیے کہ مطلب ہوتا ہے نا، اب کہ کوئی فیسٹیول آتا ہے نا، تو ہم لڑکیوں کو سب سے پہلے کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، اور لڑکے تو بیچارے گوشت بانٹتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے آرام کرنے کا بہت کم شوق ہے، مطلب مجھے بچپن سے ہی عادت ہے کہ مجھے کام کرنا زیادہ پسند ہے، کام کرتی رہتی ہوں، اور میرے اندر بچپن سے نا اماں والی عادت ہے، میں اپنے سے بڑے بڑے کام کرتی تھی۔ جب چھوٹی تھی تبھی بھی میں اپنے سے بڑے بڑے کام کرتی تھی، لوگ سب مجھے اماں سے ہی مخاطب کرتے تھے، پر ابھی تک میں اماں بنی نہیں ہوں، مطلب میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو پلیز دعا کریے میری بھی شادی ہو جائے۔
سیٹ مذاق کر رہی ہوں، ابھی شادی کا کوئی شوق نہیں. یہاں پہ شوٹ ہو رہا تھا تو میری مشین ایک ہاتھ سے چلائی جاتی ہے، ایک ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے، اور میں نے اپنے چھوٹے سے کزن سے بولا یار تم چلا دو. اس نے چلائی وہ مشین، اس نے الٹی چلا دی پر کچھ ہوا نہیں. 2-3 بار کے بعد فائنلی اس نے اتنی سی مشین چلا دی تھی تو زیادہ اسٹچنگ نہیں دکھا پائی. اور پھر آ گئی تھی یہاں پہ چائے. میرے لیے چائے بنا کے لائے تھے میرے بھائی نا بہت اچھے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بزی ہوں یا بہت محنت کر رہی ہوں تو وہ چائے بنا لیتے ہیں، کھانا بھی اٹھوا لیتے ہیں، مطلب برابر کا کام کرواتے ہیں. اللہ ایسے بھائی اور ایسے شوہر سب کو دے، مطلب اس کی بیوی کو نا بہت آرام ملنے والا ہے. اور پھر یہاں پہ ڈال دیا تھا میں نے پلازو میں جوڑ آ رہا تھا کیونکہ کپڑا بہت کم تھا. میں لائی تھی فراک کے لیے لیکن وہ ہے نا زیادہ کا شوق ہے. پھر مجھے بھوک لگنے لگی تو میں نے یہاں پہ روٹی کھا لی تھی. امی چائے بنا کے لے آئی تھی تو میں نے پھر سے چائے پی لی. چائے ویسے میں بہت کم پیتی ہوں. اور پتہ ہے آج نا مجھ سے کانڈ ہو گیا، مطلب دودھ پکنا تھا رات میں میں نے نہیں پکایا، اور جب میں نے اسے دن میں پکایا نا تو وہ پھٹ چکا تھا اچھی طرح سے. اس کی ویڈیو نہیں بنائی تھی میں نے کہا چلو پنیر بنا لیتے ہیں. پنیر بنا کے رکھا، وہاں پہ چڑیا اڑ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے میں باہر آ گئی کیونکہ جب آپ سلائی کرتی ہوں نا تو آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہو. مطلب جو پیر کی مشین ہوتی ہے موٹر ہوتا ہے اس میں تو آپ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے، لیکن ایسے نا بہت زیادہ تھکان ہو جاتی ہے. اور تھوڑی دیر میں باہر آ گئی. میرا سوٹ نا بھی سل چکا تھا آلموسٹ، لیکن ابھی اس پر دوپٹہ نہیں آیا تو میں اس کا پورا آپ کو ویڈیو نہیں دکھاؤں گی. اور پھر اندر آ گئی نا میں نے دیکھا اس کے بچے نکل آئے ہیں، مطلب بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو کوئی گھونسلے میں بیٹھے ہیں. تو میں نے دور سے ہی شوٹ کر لیا کیونکہ ماں ہے نا، ماں نا مار دے گی مجھے. تو پھر میں یہاں پہ رات ہو گئی تھی، میرا پنیر ابھی تک بن کے تیار نہیں ہوا تھا. تو جب تک میں نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. اور مجھے نماز پڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ میں وظیفے زیادہ کرتی ہوں. اور پھر نا مجھے تھوڑی سی ٹینشن تھی آج کہ اللہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں پھر بھی میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہوں. تو مجھے 1 سال ہو گیا ہے کام کرتے کرتے اور ابھی تک کوئی بھی رزلٹ نہیں ملا. پھر کہا چلو صبر کرتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس اطمینان میں یہاں فریج پہ آ گئی اور میں نے اس کو 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ باہر نا چیٹیاں آ جاتی ہیں، گرمی بہت زیادہ تھی. اور جب میں نے اسے کھولا ہے نا تو مطلب مجھے بھی یقین نہیں آتا یار یہ اتنا پرفیکٹ مطلب گھی بنا ہے. پتہ ہے یہ کس کے دودھ سے بنا ہے؟ نمستے انڈیا کا جو آتا ہے نا دودھ کا پیکٹ، میں نے اس سے یہ دہی بنایا تھا. اتنا اچھا بنا تھا، اتنا ٹیسٹی بنا تھا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا انڈیا میں بڑی مہنگائی ہے تو آپ باہر جا کر دیکھو یار، انڈیا ابھی بھی بہت سستا دیتا ہے. یہاں پہ میں نے اسے کٹ کیا، دیکھو کتنا سافٹ کٹ ہے. میری جو یہ نائف ہے نا اس میں بالکل بھی دھار نہیں ہے، تھوڑا سا فریج میں رکھنے کی وجہ سے ویسا ہو گیا تھا. مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کیونکہ میں نے کبھی اتنی کم کوانٹٹی میں کوئی چیز نہیں بنائی. میں ہمیشہ بڑے بڑے پتیلے چڑھاتی ہوں، 10-12 لوگ کا کھانا بنانے کا شوق ہے. تو ابھی یہاں پہ 2 لوگ کے لیے بنا رہی تھی. میں نے تھوڑا سا ادرک لہسن ٹماٹر 1-2 لونگ 2 الائچی ڈال کے میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں. بناتے مجھے اتنی ہنسی آتی، میں نے کہا نہیں یار میں اتنا کم میں شوٹ نہیں کر سکتی، مطلب اتنا کم میں کون بناتا ہے. تو یہاں پہ یہ بن کے تیار ہو گیا تھا. تھوڑے سے مٹر پڑے تھے وہ بھی میں نے اس پہ ڈال دیے، لیکن یہ واقعی بہت اچھا بنا تھا. اور یہاں پہ میرے کے یہاں سبزی بن چکی تھی ترئی، کیونکہ بھائی میرے پنیر نہیں کھاتے ہیں، وہ تو بس گوشت کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ کھائیں گے پنیر. اور یہاں پہ میں سارا کام کر کے بالکل آ کر بیٹھی تھی. میں آپ لوگ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز میری ویڈیو دیکھا کریے، شیئر کیا کریے اور دعا کرا کریے میں جلدی سے کامیاب ہو جاؤں، بہت آگے تک چلی جاؤں. آج کا ولاگ یہیں تک رہے گا. اللہ حافظ، خدا حافظ. ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا.